بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد. عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاری. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود کو قائم کرنے والا ہے اور اس کی جو ان حدود میں مبتلا ہونے والا ہے، ان لوگوں کی طرح ہے جو ایک کشتی پر سوار ہوئے. انہوں نے کشتی کے اوپر اور نیچے والے حصوں کے لیے قرعہ اندازی کی، پس ان میں سے بعض اس کی بالائی منزل پر اور بعض نچلی منزل پر بیٹھ گئے. نچلی منزل والوں کو جب پانی لینے کی طلب ہوتی تو وہ اوپر آتے اور بالا نشینوں پر سے گزرتے جو انہیں ناگوار گزرتا. چنانچہ نچلی منزل والوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے نچلے حصے میں یعنی کشتی میں سوراخ کر لیں تاکہ اوپر جانے کی بجائے سوراخ سے ہی پانی لے لیں اور اوپر والوں کو تکلیف نہ دے تو کیا ہی اچھا ہوتا. پس اوپر والے نیچے والوں کو ان کے اس ارادے سمیت چھوڑ دے، یعنی انہیں سوراخ کرنے سے نہ روکے، اور وہ سوراخ کر لے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ سوراخ کے ہوتے ہی ساری کشتی میں پانی جمع ہو جائے گا جس سے کشتی تمام مسافروں سمیت غرق آب ہو جائے گی. اور اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے، سوراخ نہیں کرنے دیں گے، تو وہ خود بھی اور دوسرے تمام مسافر بھی بچ جائیں گے. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. راوی حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ کے حدود کو قائم کرنے والا ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ کے حدود میں مبتلا ہونے والا ہے. اللہ کے حدود کو قائم کرنے والے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے حدود کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ثابت قدمی اختیار کرے، استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر جم جائے، واجبات کو اپنائے، یعنی فرائض اور جو واجبات اس کے لیے ضروری ہے، فرائض فرض کیے گئے اس کو ادا کرے، اور محرمات کو یعنی حرام چیزوں کو چھوڑ دے. اسی کو اللہ کے حدود پر قائم رہنا کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان حدود میں مبتلا ہونے والا ہو. ان حدود میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان حدود کو اپنانے والا ہو، یعنی واجبات کو چھوڑنے والا ہو اور حرام چیزوں کو اپنانے والا ہو. تو ان دونوں کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے دی جو کہ کشتی میں سوار ہوئے. کشتی کا ایک نچلی منزل ہے اور ایک بالائی منزل ہے. قرعہ اندازی ہوئی، بعض لوگوں کے حصے میں بالائی منزل آ گئی، بعض لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آ گئی. وہ دو لوگ جو ہے سوار ہو گئے دونوں منزلوں میں. پھر جب نیچے والوں کو یعنی نچلی منزل والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی تو وہ اوپر والی منزل میں جاتے، وہاں سے پانی لے آتے. اور یہ چیز اوپر والی منزل کو ناگوار محسوس ہوتی، یعنی ان لوگوں کو تکلیف محسوس ہوتی. تو نیچے والوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر دیں، یعنی کشتی کا ایک تخت اکھاڑ دیں تاکہ پانی اندر آ جائے اور ہم پانی لے لیں اور اوپر جانے کی ضرورت نہیں اور اوپر والوں کو تکلیف بھی نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے ارادہ کیا کس چیز کا؟ کشتی میں سوراخ کرنے کا. تو اگر اوپر والوں نے ان نیچے والوں کے ارادوں سمیت ان کو نہ پکڑ لیا، یعنی سوراخ نہ کرنے دیا، تب وہ محفوظ رہیں گے. لیکن اگر انہوں نے ان نیچے والوں کو نہیں روکا، وہ سوراخ کر دیں گے، نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے اور اوپر کی منزل والے دونوں بھی ڈوب جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز یہ مثال کے طور پر بیان کیا ہے. تو اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جب بھی کوئی شخص منکرات کو دیکھے، نافرمانی کو دیکھے،
اگر کسی شخص کو دیکھے جو اللہ کے محرمات کا ارتکاب کر رہا ہے تو ایسی حالت میں اسے روک لے۔ اگر وہ اسے نہیں روکے گا اور وہ اس گناہ کا ارتکاب کر دے گا تو ایک عظیم عذاب اللہ کا آ سکتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس گناہ کو اپنانے والا بھی اس عذاب کی چنگل میں آ جائے گا، اور وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو کہ گناہ نہ کیے ہوں گے۔ کیونکہ منکرات کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ صرف مرتکبین کی ذات تک نہیں ہوتے، بلکہ اس کی سزا معاشرے میں بھی جو ہے پھیل جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی موجود رہیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تب بھی تم ہلاک ہو جاؤ گے جبکہ محرمات یا منکرات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ منکرات اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہے تو اسے روکنا چاہیے۔ اگر ہم اسے نہیں روکیں گے تو وہ خود بھی اللہ کے عذاب کے چنگل میں آ جائے گا، اور باقی کے لوگ جو اسے نہیں روکیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے چنگل میں آ جائیں گے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان کی، تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مثال دے کر بات کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں کتنی بھی تشریح پیش کیوں نہ کی جائے، وضاحت کے ساتھ بیان کیوں نہ کیا جائے، سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ انہیں مثال نہ پیش کی جائے۔ تو اس لیے ایک معلم کے لیے، ایک عالم کے لیے، ایک سمجھانے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ بعض اوقات مثال کو استعمال کرے تاکہ لوگ اچھی طریقے سے بات کو سمجھ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کئی جگہ مثال بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اچھے سے سمجھ سکیں، تاکہ لوگوں کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن اندازی کرنا بھی جائز ہے۔ قرآن اندازی جیسا کہ ان کشتیوں والوں نے کیا کہ کون اوپری منزل میں جائے گا، کون نچلی منزل میں رہے گا، تو اس بارے میں انہوں نے کیا کیا؟ قرآن اندازی کی۔ تو یہ قرآن اندازی کرنا بھی اسلام میں جائز ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ایک ایسا کام ہے جو ہمیں یا ہمارے مجتمع کو، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے محلے کو، ہمارے ملک کو، ہمارے گھر کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے بچا سکتا ہے۔ کون سا کام؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ صرف علماء کرام کا یا حفاظ کا یا خطیب کا یا مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر ایک، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، ان کے لیے بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ہر مسلمان سب سے پہلے خود برائی سے بچے اور پھر دوسروں کو برائی سے بچنے کا بھی حکم دے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ہر مسلمان کو یہ سوال ہونے والا ہے کہ تیرے سامنے فلاں بندہ گناہ کا ارتکاب کیا کرتا تھا، اللہ کے محرمات کو پامال کیا کرتا تھا، لیکن تو نے اس کی کالر کیوں نہیں پکڑی؟ تو نے اسے اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں روکا؟ ہاتھ سے اگر نہیں روک سکتا تھا، زبان سے کیوں نہیں روکا؟ زبان سے نہیں روک سکتا تھا، اسے دل میں برا کیوں نہیں جانا؟ تو یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب بھی وہ برائی دیکھے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اسے روکے، اور اپنے علم کے مطابق لوگوں کو بھلائی کا، نیکی کا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا حکم دیا کرے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔